آنے والی صدی میں ہمیں کن مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ سوچنا ہمارا کام ہے۔ آخر ہم بھی اسی زمین پہ بستے ہیں، آخر ہم بھی اسی کرۂ ارض پر رہتے ہیں، اسی پلینٹ کے ہم بھی رہنے والے ہیں، اسی کرہ کے ہم بھی باشی ہیں۔ اس زمین پر جو بھی انقلاب برپا ہوگا اس کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوں گے۔ اس زمین میں جو بھی ہوگا اس زمین کے اثرات سے ہم خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آج بھی جو کچھ گزشتہ صدی میں ہوا ہے اس صدی سے کیا ہم نے اپنے کو محفوظ کر لیا ہے؟ کیا 14ویں صدی سے کیا 1914 سے لے کر کے اور 20 تک دنیا میں جو انقلابات برپا ہوئے، جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور پہلی جنگ عظیم کے ذریعے سے جو نقصانات ہوئے اس سے کوئی مسلمان محفوظ رہا ہے؟ کیا بلقان کی ریاستیں اسی زمانے میں ہمیشہ کے لیے فنا نہیں کر دی گئی؟ کیا ٹرکی کا اقتدار ہمیشہ کے لیے سمیٹ نہیں دیا گیا؟ کیا مسلمانوں کی تمام ریاستیں چھین نہیں لی گئیں؟ کیا ماتم کرنے والے نے پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کے موقع پہ یہ نہیں کہا تھا کہ مراکش جا چکا، فارس گیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جا کب تک؟ یقیناً اس صدی میں جو کچھ ہوا اس کے نقصانات سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہوئے۔ وہ قومیں تو جو گری تھی سنبھل گئیں، جرمنی کو تباہ کر دیا گیا تھا مگر وہ سنبھل گیا، دوسری قومیں تباہ ہو گئی تھی مگر سنبھل گئیں، لیکن مسلمان بلا شبہ دوسری جنگ عظیم اور پہلے جنگ عظیم کے دورانیے میں آزاد ضرور ہوا۔ کچھ مملکتیں آزاد ہوئیں، مراکش آزاد ہوا، الجزائر آزاد ہوا، بر صغیر کے خطے آزاد ہوئے، دوسرے علاقے آزاد ہوئے، ترکی کو ایک محدود حکومت کرنے کا موقع میسر آیا، اسی طرح سے عرب حکومتیں آزاد ہوئی، عراق آزاد ہوا، مگر یہ آزادی کتنی مہنگی پڑی ہے اس کا اندازہ اگر ہم کرنا چاہیں تو آج ہم اپنی غلامی کی بدترین شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد بھی ہم کسی زمین پہ آزاد نہیں ہیں۔ نہ ہم آزاد ہیں، نہ ہمارا سرمایہ آزاد ہے، نہ ہماری دولت آزاد ہے، نہ ہماری فکر آزاد ہے، نہ ہمارا ذہن آزاد ہے، نہ نظام تعلیم آزاد ہے، نہ معاشرہ آزاد ہے، نہ سوسائٹی آزاد ہے، نہ معیشت آزاد ہے، نہ معاش آزاد ہے، اور نہ ہی ہمارا کلچر آزاد ہے، نہ ہماری فکر آزاد ہے۔ آزاد ہونے کے بعد بھی ہزاروں غلامیوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہی غلامیوں کے ساتھ ہم نئی صدی کا استقبال کریں گے؟ کیا انہی غلامیوں کے ساتھ ہم نئی صدی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا وہی دردناک کیفیتیں جو گزری ہوئی صدی میں تھی نئی صدی میں بھی ہمارا مستقبل بنے گی اور ہمارا آنے والا دور بنے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو نئی صدی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زمانے کے ساتھ آپ کو چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ حالات کے ساتھ آپ کو چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ مسائل کے ساتھ آپ کو چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ چیلنجز کو فیس کرنا ہے یا نہیں فیس کرنا ہے؟ اگر آپ کو چیلنجز کو فیس کرنا ہے، حالات کا ساتھ دینا ہے اور مسائل کا ساتھ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے کیا آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ کہیں آپ یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ قمر الزمان یہ نماز روزے کی محفل میں یہ صدی ودی کی بات کیا کرنے لگا، شاید یہ کچھ مولویت سے ہٹتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ میں نے سمجھا تھا میں سنی دعوت اسلامی کا ساتھ اسی وقت دے سکوں گا جب سنی دعوت اسلامی دوسری تحریکوں کی طرح سے صرف اور صرف چند رسموں کی تحریک نہ رہ جائے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تک پورے اسلام کو لے کے آگے نہیں بڑھو گے اس وقت تک مجھ جیسا انسان تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسلام نظام عقائد بھی ہے، اسلام نظام عبادات بھی ہے، اسلام نظام معیشت بھی ہے، اسلام نظام معاش بھی ہے، اسلام نظام سیاست بھی ہے، اسلام نظام حکومت بھی ہے، اسلام نظام اخلاق بھی ہے، اسلام نظام تہذیب بھی ہے، اسلام نظام تمدن بھی ہے، اسلام نظام تاریخ بھی ہے۔ ان سارے نظاموں کو جب سمیٹ کے چلو گے تو ایک تحریک جنم لے گی، ورنہ عبادتوں کے حوالے سے بات کرنے والے تو بہت سے ہیں اور چند رسموں کے حوالے سے کام کرنے والے تو دنیا میں بہت زیادہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس تحریک کو تمہیں دوسری تحریکوں سے ممتاز کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اور بھی رسم پرست تحریکیں چل رہی ہیں، مگر وہ رسم پرست تحریکیں عبادت کا نشہ پلا کر کے تم کو زندگی کی لذتوں سے محروم کر رہی ہیں۔ وہ تمہیں عبادت کا شعور تو دے رہی ہیں، وہ سجدے کی تعلیم تو دے رہی ہیں، مگر ان تحریکوں نے تم سے وہ شعور زندگی چھین لیا ہے جو زندگی میں غالب قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ تمہیں درسگاہوں سے اٹھا کر کے چلوں میں لے جاتے ہیں، تمہیں سرمایہ نہ حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دکان چھوڑ دو، بس ایک چلہ دو، اللہ
اللہ رازق مطلق ہے، اللہ روزی دے گا، بلا شبہ اللہ کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، اللہ درختوں کو روزی دیتا ہے، اللہ زمین کے اندر پوشیدہ مخلوق کو روزی دیتا ہے، اللہ سمندر کی مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں شعور اور عقل سے نہیں نوازا ہے، مگر تم کو روزی نہیں ملے گی اس لیے کہ تمہیں شعور بھی دیا گیا ہے، عقل بھی دی گئی ہے اور زندگی کی صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں۔ تمہیں روزی حاصل کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی۔ قرآن عظیم سے زیادہ ضمانت دینے والا حیات اور اقدار حیات کا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن عظیم فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرتا ہوا نظر آئے۔ عبادت کے لیے جمعے کے دن سے بہتر دن کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی دوسری قوموں کو تو مکمل دن بھر روک دیا گیا تھا کہ خبردار ہفتے کے دن شکار مت کرنا، ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، پورے دن روزہ رکھنا، پورے دن عبادت کرنا، اور جب انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تو چہرے بدل دیے گئے، شکلیں مست کر دی گئی۔ تمہیں بنو اسرائیل کا وہ واقعہ یاد ہے جو قرآن عظیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، اللہ نے ان کے امتحان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا سرمایہ سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ دن مقرر کر دیا گیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرو، لیکن جو ان میں فاسق اور فاجر لوگ تھے وہ ہفتے کے دن شکار کرتے رہے۔ جو ذرا ہیلا جو لوگ تھے انہوں نے ایک نئی راہ تلاش کر دی کہ فرائیڈے کی شام کو یعنی جمعہ کی شام کو وہ شکار جال بچھا دیتے تھے مچھلیوں کے لیے اور اتوار کو جا کے پکڑ لیا کرتے تھے۔ جو پارسا لوگ تھے انہوں نے مکمل شکار نہیں کیا۔ پارساؤں نے سوچا کہ اللہ کے احکام کی اجتماعی نافرمانی ہو رہی ہے۔ چند پارساؤں نے سوچا جب کسی قوم میں اللہ کے احکام کی انفرادی نافرمانی ہو تو کبھی کبھی ایسی قومیں معاف کر دی جاتی ہیں، کچھ افراد گناہ کریں، کچھ افراد غلطی کریں، معاف ہو جاتے ہیں وہ، لیکن جب پوری قوم مجرم بن جائے تو اجتماعی گناہ کو مشیت کبھی معاف نہیں کیا کرتی ہے۔ فطرت افراد سے ایک معاف تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی مگر قوموں کے جرائم کو معاف۔ قومی جرم بڑا خطرناک ہوتا ہے جب پوری قوم مجرم بن جائے، جب پورا معاشرہ مجرم بن جائے۔ ان کا پورا معاشرہ جرم کے راہ پہ چل رہا تھا، اس لیے چند نیکوں نے سوچا کہ اگر ہم نے ان سے خود کو الگ نہیں کیا تو عذاب ہم پر بھی آئے گا۔ انہوں نے ایلا کی آبادی کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی، اس طرف کچھ نیک بستے تھے، اس طرف فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کی جماعت تھی جو اللہ کا قانون توڑ رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہفتہ کی صبح کو، ہر سنیچر کی صبح کو ہنگامے داروگیر بپا ہوتا تھا، چلو شکار کے لیے۔ شکاری اٹھتے تھے، ہنگامہ مچاتے تھے۔ ایک صبح ایسی ہوئی کہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے سوچا کیا وہ لوگ نیک بن گئے؟ مگر جب دیوار پھاند کر کے انہوں نے ان کو دیکھا تو دیوار کے دوسری طرف انسان نہیں بلکہ کچھ بندر ٹہل رہے تھے۔ وہ بندر جو نسلی بندر ہیں، جو جنس کے اعتبار سے بندر ہیں، جو حیوان بندر ہیں، انہیں اپنے بندر ہونے کا شعور نہیں، مگر یہ جو بندر بنائے گئے تھے ان کا دماغ انسانوں جیسا تھا، ان کی سوچ انسانوں جیسی تھی، ان کی نگاہیں انسانوں جیسی تھی، احساسات انسانوں جیسے تھے مگر چہرے بندروں جیسے کر دیے گئے تھے۔ احساس کی موت بڑی خطرناک ہوتی ہے، احساس کا انتقام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جب کسی کا احساس بیدار ہو اور اپنے کو تنزل کے راستے پہ دیکھے تو وہ اسے چین نہیں لینے دیتا۔ ان کا احساس زندہ تھا، نیکوں کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے سمجھا عذاب آ گیا ہے، ان کا چہرہ بدل دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں بھی ایک مقدس دن عطا فرمایا گیا، جمعہ کا دن عطا فرمایا گیا، عبادت کا دن عطا فرمایا گیا۔ سرکار نے اسے افضل الایام کہا، سید الایام کہا، دنوں کا سردار کہا۔ حضور رحمت عالم تاجدار دو عالم نے کہا دوسری قوموں کو ہفتہ اور دوسرے دن دے کر کے انہیں غلط راہ پہ ڈال دیا گیا تھا، مگر تم کو جمعہ دے کر کے سب سے بہتر دیا گیا ہے۔ جو جمعہ جو قیامت کی آنے والا ہے، جمعہ جو تخلیق کائنات کا آئینہ دار ہے، جمعہ جو انبیاء کے عظیم ترین واقعات کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، جمعہ جو کشتی نوح کا نجات دہندہ ہے، جمعہ جو نار ابراہیم کو سرد کرنے والا ہے، جمعہ جس کے پردے میں نہ معلوم تاریخ کے کتنے واقعات پوشیدہ ہیں، وہ جمعہ ہم کو دیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح سے شام تک جمعے میں کم از کم ہر کام سے روک دیا جاتا۔ وہ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے وہ یقیناً بہت برے لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے،
لیکن ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہفتے سے زیادہ جمعہ کا احترام کروایا جاتا، مگر قرآن پاک کی آیتیں ذرا سماعت فرما لو۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب اذان دے دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے دوڑو، اور جب جماعت ختم ہو جائے تو زمین پر اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے بکھر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ پتا چلا کہ جمعہ کا جو دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، سید الایام قرار دیا گیا ہے، ہزاروں دنوں پہ فضیلت دی گئی ہے، اس دن بھی اشارۃ النص بتا رہی ہے کہ جمعے سے پہلے بھی تم تجارت کرو اور جمعے کے بعد بھی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس دن بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو تم تو جو اسلام روزی پہ اتنا زور دیتا ہو وہ قوم مفلوک الہاتھ ہوتی جا رہی ہے، وہ قوم سرمایہ سے محروم ہوتی جا رہی ہے، وہ قوم دوسروں کی دست نگر بنتی جا رہی ہے، وہ قوم ذلتوں اور رسوائیوں کی وادیوں میں بھٹکتی جا رہی ہے۔ جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ القاسم و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، جس پیغمبر نے فرمایا ہو التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس نے اس میں اتنا بڑا مقام دیا ہو، اس نبی کی قوم بھیک مانگ رہی ہو، یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ اس نبی کی قوم معاشی اعتبار سے ذلت اور پستی کی وادیوں میں بھٹک رہی ہو، یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ اور اس پہ درہ یہ مارا جا رہا ہے تجارت چھوڑ دو، ایک چلہ دے دو بس کافی ہے، امتحان بعد میں دے لینا، ایک چلہ دے دو کافی ہے۔ نتیجہ آتا ہے کہ یہ چلہ چلی والے جب اپنے بچے کو واپس لاتے ہیں تو وہ ڈگری میں فیل ہو چکا ہوتا ہے اور معاش کی زمین میں بیٹھ چکا ہوتا ہے، وہ کاروبار فیل ہو جاتا ہے۔ مت کرنا ایسا۔ مسلمان کا روزی حاصل کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ وہ لوگ جو زمین والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان سے بہتر ہے جو زمین پر بوجھ بن کے رہتے ہیں۔ تم زمین کا بوجھ مت بننا، زمین والوں کا بوجھ اٹھانا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مکمل نظام اسلام کو قبول کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تم تجارت کرو تو دنیا سے بہترین تجارت کرو، تم علم حاصل کرو تو دنیا میں بہترین رزلٹ لاؤ۔ تمہارے بچے جو امامہ باندھے ہوئے ہوں، داڑیاں رکھے ہوئے ہوں، جب رزلٹ آ رہا ہو تو نمایاں رزلٹ آ رہا ہو۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے مصطفیٰ کا غلام ہے جو سر بھی جھکاتا ہے اور چاند پہ کمندے بھی ڈالتا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ یا رسول اللہ۔ گزشتہ صدی میں پٹنے کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ہماری جہالت تھی۔ ہم صدی میں ہونے والے انقلابات سے ناواقف تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ زمانے کی رفتار کس طرف جا رہی ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کیا تھا، ہمارے دانشوروں نے شعر و شاعری سے آگے بڑھ کر کے کچھ سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جس زمانے میں پوری دنیا میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا، انڈسٹریل ریولوشن، جس دنیا میں ویل پہیا ایجاد ہوا تھا، جانتے ہو یہ پہیا کتنا اہم ہے؟ یہ پہیا اتنا اہم ہے کہ جب یہ ایجاد ہوا، جب کسی شخص نے پہیا ایجاد کیا، اسی روز فیکٹریوں اور کارخانوں کی بنیاد پڑ گئی اور اسی روز صنعتی انقلاب کی پہلی ہیٹ رکھی گئی۔ جب یہ پہیا ایجاد ہوا تو جب دنیا انڈسٹریاں قائم کر رہی تھی، ریسرچ کی راہوں میں بڑی بڑی ریسرچ گاہیں قائم ہو رہی تھی، اس زمانے میں ہمارے امام باڑے بن رہے تھے اور بھول بھلیاں بن رہی تھیں اور تاج محل بن رہے تھے۔ وہی زمانہ ہے قسم خدا کی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے مشاعرے ہو رہے تھے، عشرت گاہیں بن رہی تھی، غزل کے مارکے ہوتے تھے اور ادب اور زبان پر بڑی بڑی تحریریں لکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ ہم زلف و رخ کی بات کر رہے تھے اور دنیا چاند پہ کمندے ڈالنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ہم امام باڑے بنوا رہے تھے اور دنیا کائنات کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہی تھی۔ ہم بھول بھلیا بنوا رہے تھے تاکہ اپنی عیاشیوں کے لیے سامان فراہم کر سکیں اور دنیا محنت و مشقت کے راستے سے نئے نئے دروازے تلاش کر رہی تھی۔ اگر تم انسانی انقلاب کی تاریخ کا مطالعہ کرو تمہارا معلوم ہوگا 1491 ہمارے زوال کی تاریخ ہے۔ 1491 میں
تو ہمارا طلایہ ہم سے چھینا گیا، ہمارا غرناطہ ہم سے چھینا گیا، ہمارا اسپین ہم سے چھینا گیا۔ مغرب کی وادیوں میں جو اذان صدیوں پہلے گونجی تھی، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے یہ کارواں ہمارا۔ جو اذان مغرب کی وادیوں میں صدیوں پہلے گونجی تھی وہ اذان 1491 میں طلایہ میں خاموش ہو گئی تھی، غرناطہ میں خاموش ہو گئی تھی، مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہونا بند ہو گئی تھی۔ یہ 1491 کی دردناک رات جبکہ وہاں سے مسلمانوں کا قافلہ سمیٹا گیا تھا، یہ وہی صدی ہے، یہ وہی سال ہے، یہ وہی زمانہ ہے کہ جب کولمبس جو مسلمانوں کا شاگرد تھا اس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ ایک ہی زمانہ ہے۔ اگر اسپینش تھا، وہ اسپینیوں کا شاگرد تھا کم از کم، اگر اسے اٹلی وغیرہ کا مان لو تو اسپینیوں کا شاگرد تھا، مسلمانوں سے جہاز رانی کے آداب سیکھے تھے اس نے، مسلمانوں سے باضابطہ طور پر تعلیم حاصل کی تھی۔ آج مغرب ہماری بہت سی عظمتوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، آج مغرب کیمیا کا ماہر کہہ رہا ہے، لیکن الکیمی کو فراموش کر چکا ہے جس کے نام پر علم کیمیا کو رکھا گیا ہے، کیمسٹری کو رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیمسٹری یہ الکیمی کے نام پر ہے۔ آج پوری دنیا کیمسٹری پڑھ رہی ہے، لیکن کیمسٹری کے بانی مسلمان الکیمی کو دنیا فراموش کر چکی ہے۔ آج پوری دنیا الجبرا پڑھ رہی ہے، مگر الجبرا کے ایجاد کرنے والے مشہور ریاضی داں کو دنیا فراموش کر چکی ہے۔ آج دنیا سرجری کی راہ میں آگے بڑھ رہی ہے، مگر سرجیکل سائنس کے آغاز کرنے والے مسلمان ڈاکٹروں کو دنیا بھول چکی ہے۔ آج تو سارا کریڈٹ لوگ اپنے سر لے رہے ہیں، آج تو ہر آغاز اور ایجاد کا صحرا اپنے سر ڈال رہے ہیں۔ کولمبس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر اسپین ہمارا زندہ ہوتا، امریکہ اس وقت ایجاد ہوا ہو، اب دریافت ہوا ہوتا، تو آج امریکہ ہمارا ہوتا۔ مگر افسوس کہ ہم زوال کے راستے پڑ گئے، اور زوال کے راستے میں پڑے کیسے تھے، اسپین کا زوال ہوا کیسے تھا یہ بھی سن لو۔ سب سے پہلے ہم نے علم کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ علم معاشرے کو سنوارتا ہے، علم معاشرے کو نکھارتا ہے، علم معاشرے کو متحد کرتا ہے، علم بقول علامہ ظہیر کے نظام جماعت قائم کرتا ہے، علم انس و معانست کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، علم اخلاق کی قدریں استوار کرتا ہے، علم طبقاتیت کا خاتمہ کرتا ہے، علم دنیا کی تمام اختلافات کی دیواریں مٹاتا ہے، علم مساوات کی بنیاد رکھتا ہے، علم انسانیت کا شعور دیتا ہے، علم شعور زندگی دیتا ہے، علم کے ذریعے سے چہرہ ہستی نکھرتا ہے، زلف زندگی سنورتی۔ سبحان اللہ۔ مگر انہوں نے اپنے علم کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے علم میں نسلی برتری اور نسلی تفاخر کو داخل کر دیا۔ میں بربر ہوں، میں مراکشی ہوں، میں بغداد سے آیا ہوا مسلمان ہوں، عراقی ہوں، میں رسالت خالدہ کا حامل ہوں، میں اصل اسپینش ہوں، میں غرناطہ کا رہنے والا ہوں، میں شاہینوں کی آبادی کا رہنے والا ہوں۔ تمہیں حکومت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جو اسپین میں شروع ہو گئی تھی، ایک ملک جسے تاریخ ابن زیاد نے فتح کیا تھا، جس کے کنارے اس مجاہد اعظم نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، اسی زمین پر لوگ اپنے طبقے کی جنگ لڑ رہے تھے، رنگ کی جنگ لڑ رہے تھے، نسل کی جنگ لڑ رہے تھے، اختلافات کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اسلام جو رنگ و نسل کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام جو کالے اور گورے کا امتیاز دور کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام جو معاشرے کی بنیاد صرف اور صرف انسانیت پہ رکھتا ہے، وہی مسلمان بربر اور عرب ہونے کی بنیاد پر لڑ رہے تھے، عراقی اور اسپینش ہونے کی بنیاد پر لڑ رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے، اور بکنے والے فرڈینانڈ کے ہاتھوں میں بک گئے اور اسپین کا زوال پذیر ہو گیا۔ اسلام اختلافات کا خاتمہ کرتا ہے، اسلام اختلافات کو مٹاتا ہے، اسلام اتحاد کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، اسلام کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر وہاں یہ بات نہیں رہ گئی تھی، نتیجہ یہ ہوا زوال ہوا، اور اس کے سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ہمارا علمی بھی زوال ہوا، اس لیے کہ یورپ کی قیادت اسپین ہی کر رہا تھا۔ ہمارے فکری زوال بھی ہوا، ہمارا تحقیقی زوال بھی ہوا، اور پھر زوال پذیر قومیں ہمیشہ عیاشیوں کا سہارا لیتی۔ یاد رکھو یہ فطرت ہے انسانوں کی کہ جب کوئی قوم زوال پذیر ہونے والی ہوتی ہے نا تو عیاشیوں کا سہارا لیتی ہے۔ عیاشیاں اس کے زوال کی رفتار کو ذرا اور تیز کر دیتی، اس کے کام کو ذرا آسان بنا دیتی۔
جس زمانے میں دنیا صنعتی انقلاب برپا کر رہی تھی، اس زمانے میں دریائے ہگلی کے کنارے ایک مسلمان تاجدار، معاف کیجیے گا اگر میں اپنے ہی گھر کی پہ تنقید کروں تو برا نہیں لگنا چاہیے آپ کو، جو برائی ہے وہ برائی ہے، جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، چاہے غیر کہے یا میں کہوں۔ ہماری قوم خود احتسابی سے بہت دور ہو گئی ہے، تعریف تو پسند کرتی ہے مگر سیلف کرٹیسزم، اپنے اوپر تنقید گوارا نہیں کرتی، اور وہ قوم جو خود احتسابی نہ کر سکے، اپنے اوپر تنقید نہ کر سکے، وہ قوم کبھی بھی صالح معاشرے کی حامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہماری خرابیاں ہیں ہمیں اس پہ تنقید کرنے دو۔ ایک نواب زادہ، ایک بادشاہ زادہ، ایک شہزادہ ایک رنڈی کو دریائے ہگلی کے کنارے لے کر کے کھڑا ہے اور وہ کہتی علی جا ہم نے آج تک کوئی انسانوں سے بھری ہوئی کشتی ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھی، کشتی جا رہی تھی، اس نے اپنی رنڈی کی خواہش پہ کشتی ڈبو دی اس نے، اور اس کے بعد ہی وہاں کا مسلمان اقتدار بھی ڈوب گیا۔ میرے عزیز اور میرے دوستو ذرا سوچو، پروردگار عالم زوال پذیر ہو گئے، دلی کا مرکز کمزور ہو چکا تھا، مغلوں کی دوڑ دھوپ کی قوتیں خاموش ہو گئی تھی، مگر عیاشیوں کے بازار سج رہے تھے۔ اب میدانوں کے بجائے محلوں کے اندر زندگی دادے ایش دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کئی صرف حرم سرائے بنوانے والے اور درجنوں بیویوں کے سہارے عیاشی کرنے والے موت کے نمائندے تھے جو پوری قوم کو موت کی طرف لے جا رہے تھے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، عیاشی ہمیشہ موت کی آئینہ دار ہوتی ہے، تباہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر تم بھی ریڈیو اور ٹی وی مبتلا ہو گئے ہو، اگر تم بھی فلمیں دیکھتے ہو، اگر تم نے بھی اپنے گھر کو سینما خانہ بنا رکھا ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں بھی جوہد مسلسل اور سید پہم نہیں رہ گئی ہے، اگر تم بھی حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ نہیں چھوڑے ہو بلکہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر کے رہ گئے ہو، تو سنو میں تمہیں بتاؤں، آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا ہے۔ شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، سبحان اللہ۔ میں تو علامہ اقبال کی روح سے معذرت کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہوں، غلط کہا ہے انہوں نے، آج تجھ کو بتاؤ میں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنان اول، شمشیر و سنان آخر، شمشیر و سنان اول، شمشیر و سنان آخر، شمشیر و سنان اول، شمشیر و سنان آخر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قوم کے بازوؤں سے جرأت عمل چھین لی جائے، قوت عمل چھین لی جائے، وہ ذلیل ہو جاتی ہے، وہ رسوا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، گزشتہ صدی ہمارے لیے ماتموں کی صدی تھی، ایک ایک بار نہیں کئی بار ہمیں خاک و خون میں تڑپایا گیا ہے۔ رشین انقلاب، کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تو چیچنیا کی پوری قوم کو وہاں سے نکال دیا گیا، ایک فرد نہیں رہ گیا۔ تم نے افراد کو ظلم سہتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن پوری قوم کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ چیچنیا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ چیچن کا جو علاقہ ہے یہ کوہ قاف کا علاقہ ہے۔ کوہ قاف تو تم نے بہت سنا ہوگا، الف لیلوی داستانوں میں اور الف و لیلۃ و لیلہ میں تم نے یقیناً عربین نائٹس وغیرہ میں پڑھا ہوگا کوہ قاف کو۔ یہ کوہ قاف کیا ہے؟ دراصل قفقاز کی جو ریاستیں ہیں یہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، بہادروں کی سرزمین، شاہینوں کی زمین، مجاہدوں کی زمین تھی یہ، جس کو ہم کوہ قاف کہتے ہیں یا قفقاز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ چیچنیا کا علاقہ ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں امام شامل اور امام منصور جیسے حنفی مجاہدین نے بہت دنوں تک علم و حکمت کا چراغ روشن رکھا ہے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم کی شمع تھی اور دوسرے ہاتھ میں اپنے دفاع کی بھرپور قوت تھی۔ سبحان اللہ۔ جب تک ایسے مجاہدین تھے کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکا، لیکن کمیونزم کے انقلاب نے جہاں بڑی بڑی حکومتوں کو تباہ کیا، پوری دنیا کو تقسیم کر دیا، بہت سے تخت اچھالے، تاج اچھالے، آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، زار روس کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا، انہوں نے چیچنیا کو بھی تباہ کیا۔ اس کے بعد بہت دنوں تک وہ مختلف رشیا کی مختلف حکومتوں میں، خاص طور پر مسلم حکومتوں میں پھیلے رہے، تاشقند میں پھیلے رہے، سمرقند میں پھیلے رہے، بخارا میں پھیلے رہے، مختلف علاقوں میں پھیلے رہے، ماسکو میں پھیلے رہے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ ہمیں اپنی زمین طرف لوٹنا ہے۔ آدھی صدی کے بعد انہوں نے اپنی زمینیں خود خریدی اور اپنی ہی زمین کو خرید کر کے پھر جا کے آباد ہو گئے۔ جب دوبارہ آباد ہو گئے اور جب رشیا کا انقلاب ٹوٹا اور جب لینن کی لاش کو ٹھوکروں سے روت دیا گیا اور جب لینن کے اقتدار کو کے اوپر تھوکا گیا اور جب ہمیشہ کے لیے کمیونزم اپنی موت سو گیا، تو اس کے بعد
جتنی عیسائیوں کی ریاستیں تھیں وہ آزاد ہو گئیں اس لیے کہ ان کو یورپ کا سپورٹ مل گیا، امریکہ کا سپورٹ مل گیا، لیکن جتنی مسلم ریاستیں تھیں ان کی آزادی کے لیے لانے پڑ گئے۔ بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور چیچنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ تو ہماری ذلت نے اور ہماری رسوائیوں نے، ہماری بے شعوری نے اور مستقبل سے کم آگاہی نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ بیک وقت ایک صدی میں ایک قوم پر کئی مرتبہ عذاب ٹوٹا، کئی مرتبہ انہیں تباہ کیا گیا۔ کیا اگلی صدی میں بھی اسی درد اور اسی خونین روایت کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہو؟ نہیں تو علم حاصل کرو، مسائل کا ادراک کرو، محنت کرو، زندگی کے ہر میدان میں محنت کرو، زندگی کی ہر منزل میں محنت کرو، اور نماز اس لیے پڑھو کہ نماز تمہیں دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہونے کے لیے تیار کرے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نماز تمہیں موٹیویٹ کرے گی، نماز تمہیں حرکت و عمل دے گی، نماز تمہارا تعلق اللہ سے جوڑے گی، نماز اللہ کی نصرت نازل کرے گی، نماز کے ذریعے سے تمہاری رفتار بڑھ جائے گی۔ یاد رکھو جب حالات ساتھ نہیں ہوتے تو رفتار بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر تم کسی دریا میں تیر رہے ہو اور دریا کا بہاؤ تمہارے منزل کی سمت کا ہے تو تیرنا کم پڑے گا، لیکن دریا کا بہاؤ اگر منزل کے مخالف ہے تو کیا کرو گے؟ ہاتھ پیر زیادہ مارنا پڑے گا، محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ اسی طرح سے اگر تم کسی سمت میں سفر کر رہے ہو اور ہوا کا رخ تمہارے خلاف ہے تو تمہیں قوت زیادہ صرف کرنی پڑے گی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں مسلمانوں ہوا کا رخ تمہارے خلاف ہے، اس لیے ہر میدان میں تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، دوسری قوموں کے مقابلے میں، علم کے میدان میں بھی، معیشت کے میدان میں بھی، معاشرت کے میدان میں بھی، تمدن کے میدان میں بھی، کاروبار کے میدان میں بھی، اور عبادت کے میدان میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اس صدی کی آخری تقریر ہے جو تم مجھ سے سن رہے ہو، انشاءاللہ اگلی صدی ملاقات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے کو تیار کرو 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے، ایک نئے ماحول میں داخل ہونے کے لیے، ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے، اپنی قوم کے عروج کے لیے، اپنی قوم کے ارتقاء کے لیے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے تیز اڑانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم باد مخالف سے ڈرو نہیں، اپنی رفتار بڑھاؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنی رفتار کو آگے بڑھاؤ۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ تم جنگجو بن جاؤ۔ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ ٹیررزم۔ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اسلام تو محبت کا مذہب ہے، اسلام تو پیار کا مذہب ہے، اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے، اسلام تو محبت فراوہ کا مذہب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محبت بڑی طاقت ہے، اگر تم دوسری قوموں کو محبت دو گے تو وہ تم سے نفرت نہیں کر سکیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت دو نفرتوں کے مقابلے میں، تم پیار دو نفرتوں کے مقابلے میں، سبحان اللہ۔ تمہارا پیار فاتح عالم ہوگا۔ یقین محکم، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لوہے کی شمشیر نہیں، یقین محکم کی شمشیر۔ کیا بات ہے۔ تمہیں اپنی کامیابی پر یقین ہونا چاہیے، اپنے اللہ کی نصرت پر یقین ہونا چاہیے، اپنے اللہ کے کرم پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے اللہ کی تائید پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین محکم، عمل پیہم اور مسلسل عمل ہونا چاہیے، مسلسل محنت ہونی چاہیے، وداؤٹ اینی بریک، مسلسل محنت، ڈو اینڈ ڈو اینڈ ڈو، ورک اینڈ ورک اینڈ ورک اینڈ نتھنگ ایلس۔ دنیا کی قوموں میں سنڈے بھی ہے، چھٹی کا دن ہے، سیٹرڈے بھی ہے، چھٹی کا دن ہے، مگر بتاؤ اسلام میں بھی چھٹی کا کوئی دن رکھا گیا ہے؟ پیغمبر جانتے تھے کہ زمین کے اوپر اگر بچ رہے ہو تو تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ میرے استاد جلالۃ العلم حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آدھی صدی پہلے فرمایا تھا زمین کے اوپر کام ہے اور زمین کے نیچے آرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت
مفکر اسلام. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. جو جماعتیں تمہیں صرف نماز پڑھاتی ہیں اور چلے کٹواتی ہیں، یہ ہو دراصل تمہیں افیون دے رہی ہیں. یہ دعاؤں کا نشہ دے کے تم سے قوت عمل چھین رہی ہیں. یہ تم سے کہتی ہیں دعا مانگو کہ اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. ان زنانہ دعاؤں سے کیڑے پڑ جائیں گے؟ تمہیں خود بھی تو کچھ کرنا ہوگا. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے. اور تم یہ عرب حکومتیں جن جماعتوں کو پیسے دے کر کے اسپانسر کر کے گلی گلی دوڑا رہی ہیں، ان کے قلب پر تو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. یہ تو مسلمانوں کی اس قوت کو چھین رہی ہے جس قوت کے ذریعے سے مسلمان ہر دور میں غالب رہا ہے. مسلمان نماز سے بھی غالب رہتا ہے، روزے سے بھی غالب رہتا ہے، لیکن نماز اور روزے کو جو چیز بنانے والی ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کا احترام ہے، اللہ کے رسول کی عقیدت ہے. عقیدت رسول کی بنیاد پہ نماز بنتی ہے، محبت رسول کی بنیاد پہ نماز بنتی ہے. وہ نماز بے جان لاشا بن جاتی ہے، بے جان عمل بن جاتی ہے اگر محبت رسول سے خالی ہو، اگر احترام رسول سے خالی ہو تو نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. نماز ایکسرسائز ہے، فزیکل ایکسرسائز. نماز اٹھک بیٹھک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. محبت رسول ہے جو نماز کو اعلیٰ مقام دیتی ہے. محبت رسول ہے جو نماز کو انداز بندگی دیتی ہے. محبت رسول ہے جو نماز کو مشاہدہ الہی دیتی ہے. محبت رسول ہے جو قرب خداوندی سے نوازتی ہے. محبت رسول ہے جو جذبہ درود دیتی ہے. محبت رسول ہے جو آہ سلگاہی دیتی ہے. محبت رسول ہے جو نالے نیم شبی دیتی ہے. محبت رسول ہے جو درد فرامہ دیتی ہے. محبت رسول ہے جو رکوع کو زندہ کرتی ہے. محبت رسول ہے جو سجدوں میں قید پیدا کرتی ہے. محبت رسول ہے جو قیام کو لذت دائمی دیتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفکر اسلام علامہ قمر زمان خان صاحب اعظمی. محبت رسول کے بغیر نماز نہیں ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. نماز مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. اگر ان کی اداؤں کے مطابق ادا کی گئی تو ادا ہوگی، ورنہ قضا بھی نہیں ہو سکے گی. ادائیں اللہ اکبر. اردو زبان جانتے ہو تو ذرا لذت لو نا اس لفظ سے. نماز مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. کیا بات ہے. مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. اگر ان کی اداؤں کے مطابق ادا کی گئی تو ادا ہوگی، ورنہ قضا بھی نہ ہو سکے گی. یہ تو مصطفیٰ کی ادائیں ہیں رکوع کرنا، یہ تو مصطفیٰ کی ادا ہے سجدہ کرنا، یہ تو ان کی ادائیں بندگی ہے جھک جانا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی منکر حدیث نے مجھ سے پوچھا تھا، منکر سنت نے مجھ سے پوچھا تھا، جو اہل سنت والجماعت کا آدمی نہیں تھا اس نے مجھ سے پوچھا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ احادیث نے تو بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں اور تم لوگوں نے اور بھی پیچیدگی پیدا کر دی. یہ سنت پڑھو، یہ نفل پڑھو، یہ سنت مؤکدہ پڑھو، یہ سنت غیر مؤکدہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو. یہ سارا جو انشعاب ہے نا عبادات کا، یہ سب حدیثوں کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے. اگر ہم نے صرف قرآن مان لیا ہوتا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں نے کہا جی ہاں جناب والا، آپ قرآن مانتے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بیچارے ویسی پروفیسر ٹائپ کے تھے. جب پروفیسر ٹائپ کا آدمی عالم بن جاتا ہے نا تو بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. یہاں سے لے کر کے اور آس پاس سرحدوں کے پار بھی پروفیسروں نے جو طوفان بچا رکھا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. تو ایک پروفیسر صاحب تھے اور یہ پروفیسر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں یا سائنس کے ہیں تو شاید دین میں بھی ہم اتھارٹی ہیں. حالانکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ دین میں جو اتھارٹی ہوتے ہیں وہ دین کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بازار میں ہزاروں کتابیں لا کی بک رہی ہیں، انڈین پینل کوڈ کی، انڈین لا کی کتابیں ہزاروں ہیں نا، کرمنل لا کی، سوشل لا کی ہے نا. ایک کتاب خرید لاؤ، اسے خوب رٹ ڈالو اور کتاب لے کر کے پشتارا کتاب کا کورٹ میں چلے جاؤ اور جج صاحب سے کہو جناب والا میں نے کتاب پڑھ لی ہے، بحث میں کروں گا اس موکل کی، اس لیے کہ میں نے پڑھ لی ہے، مجھے اجازت دی جائے، اتر جائیے، میں آپ کی کرسی بیٹھ کر کے فیصلہ دوں گا. دنیا کی کوئی کورٹ اسے مانے گی نہیں. علم اور ہوتا ہے اور نفس مطالعہ اور ہوتا ہے. بے شک. اسی طرح سے اگر ایک شخص سرجری کی کتاب خرید لے کسی کتب خانے سے، کیا بات. سرجیکل سائنس کی، اور خوب پڑھ ڈالے اسے اور پھر تمام انسٹرومنٹ بھی خرید لے اور پھر آپ سے کرے جی آپ کا ہارٹ بیمار ہے اور شاید اپائنٹمنٹ بڑی
کئی مہینے میں آئے گی. بس ذرا اس میز پہ سو جائیے اور میں آپ کا اوپن ہارٹ سرجری کرنا چاہتا ہوں. تو کیا آپ نے ہارٹ کو اس کے حوالے کر دیں گے آپ؟ بالکل نہیں. تو یہ بے شمار پروفیسر گھوم رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ یہ عذاب ہے امت مسلمہ کے لیے. گمراہ کر رہے ہیں. اگر تمہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے تو انہی درسگاہوں میں پڑھانا ہوگا جہاں دین سکھایا جاتا ہے, جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے. تو پروفیسر صاحب سے وہ کہہ رہے تھے یہ قرآن ہوتا تو بس کافی تھا, اور فرمایا بھی تو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. میں نے کہا جی ہاں. آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ کہا جی بالکل پڑھتا ہوں. میں نے کہا ذرا سنائیے. تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے کہا ماشاءاللہ کلمہ تو آپ کو یاد ہے, کم از کم اتنی خوشی کی بات تو ہے, کلمہ آپ کو یاد ہے. فائدہ دے یا نہ دے, ایمان دے یا نہ دے, یاد تو ہے کم از کم. کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کلمہ اسی شکل میں قرآن میں دکھا دیجیے آپ. یہ پورا کلمہ اسی شکل میں قرآن میں دکھا دیجیے آپ. ایک جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, شہادت کا بھی حکم ہے, توحید کا بھی حکم ہے, رسالت کا بھی حکم ہے, لیکن کلمے کی یہ جو شکل ہے یہ کہیں آپ قرآن میں ایک جگہ دکھا دیجیے آپ. اب وہ گھوم پریشان. میں نے کہا میاں بغیر حدیث کے تو آپ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتی. یہ تو حدیث جبرائیل ہے جس نے ہمیں کلمہ سکھایا ہے. قرآن سے تو آپ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ نکاح ہوا ہے آپ کا؟ کہا جی ہاں نکاح ہوا ہے. میں نے کہا سارے بچے ماشاءاللہ آپ ہی کے ہوں گے. ارے کیا بات کر رہے ہو, میرے ہی بچے ہیں آپ. مولانا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, اسی تو بولیوں سے بات نہیں کرتے کہ ہمیشہ مذاق بنانے لگتے ہیں ہمارا. بڑے ہی غیر سائنٹیفک انداز ہیں آپ کے گفتگو کے. میں نے کہا جی ہاں سارے بچے آپ کے ہوں گے, حلالی ہوں گے ماشاءاللہ. غصہ تو تھا مجھے, حدیث کا انکار کر رہا تھا. ایک منکر حدیث سے میری کیا دوستی ہو سکتی ہے, کسی بدعقیدہ سے کیا دوستی ہو سکتی ہے. غصہ تو مجھے تھا, لیکن میں اس غصے کو منطقی ٹچ دے رہا تھا, آرٹسٹک ٹچ. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ نکاح بھی آپ کا ہوا ہے. نکاح میں بغیر نکاح کے بیوی رکھے ہوئے, بچے بھی حلالی ماشاءاللہ آپ کے. کہا جی جی بالکل حلالی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ایجاب و قبول ہوا تھا آپ دونوں کے درمیان میں, وہ قبل تو یا وہب تو لکا نفسی یا وکالت کے الفاظ ذرا قرآن میں کہیں دکھا دیجیے. اور قرآن تو آپ مانتے نہیں, حدیث کے مطابق آپ نے نکاح کیا ہے, اس لیے میاں یہ نکاح تو ہوا نہیں. اور بچوں کا پھر معاملہ ذرا سا شریعت سے پوچھ لیے اور قانون سے پوچھ لیجیے. میں نے کہا کہ سبحان اللہ زکوٰۃ بھی آپ دیتے ہوں گے؟ کہا جی میں بہت ہی آئی ایم ویری پریکٹسنگ مسلم, میں بہت زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہوں. میں نے کبھی زکوٰۃ دینا مس نہیں کی. میں نے کہا جی ہاں. زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں آپ؟ 50%, 75%, 100% زکوٰۃ دے دیتے ہیں آپ, پوری رقم نکال دیتے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا جی جو شریعت کا قانون ہے 2.5%, یہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں نا, 40 میں سے 1 اور 100 میں سے 2.5, اتنی ہی زکوٰۃ دیتا ہوں. میں کہا ذرا یہ 2.5% آپ کہیں قرآن میں دکھا دیجیے کہاں لکھا ہوا ہے, ذرا دکھا دیجیے کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں آپ؟ اب ذرا وہ چونکے, سمجھ گئے نا کہ اب ذرا چونکے. کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن نے نماز کا حکم دیا اور کہیں رکوع اور سجدے کا بھی الگ الگ حکم دیا ہے, لیکن نماز میں رکوع میں کیا پڑھیں گے آپ, سجدے میں کیا پڑھیں گے, قیام میں کیا پڑھیں گے, تشہد میں کیا پڑھیں گے, کتنی رکعت پڑھیں گے, کب پڑھیں گے, کس وقت سے کس وقت تک پڑھیں گے, یہ ساری تفصیلات آپ ذرا دکھا دیجیے قرآن میں. اور اگر نہ ہو تو پھر نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. جب میں نے زندگی کے تمام شعبوں سے گھیرا تو وہ گھبرا کے کہہ رہے مولانا تم تو بالکل عجیب سی بات کر رہے ہو, یہ باتیں تو میرے ذہن میں نہیں تھی. میں نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے, مگر قرآن ویلوز دیتا ہے, اخبار دیتا ہے, احکام دیتا ہے, اور تشریح تو زلف مصطفیٰ کرتی ہے, تشریح تو مصطفیٰ کی زندگی کرتی ہے, وضاحت تو نبی کی زندگی کرتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور بھی آیا ہے اور روشن کتاب بھی آئی ہے. اگر تم کتاب کو نور مصطفیٰ کی روشنی میں نہیں پڑھو گے تو ایک قدم نہ چل سکو گے, اندھیروں کے مسافر ہوگے, گمراہیوں میں بھٹک جاؤ گے.
ہم اہل سنت اس لیے ہیں کہ قرآن حکم دیتا ہے، سنت تشریح کرتی ہے، قرآن فیصلہ دیتا ہے اور سنت وضاحت کرتی ہے، قرآن قانون دیتا ہے اور سنت تشریحات دیتی ہے۔ سنت اور قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے اور سنت بھی زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ قرآن ہے، اور جس کو مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ میرا کلام، اسے سنت کہہ دیا گیا ہے۔ رسول تو کہہ رہے ہیں میرا کلام ہے اور خدا کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد رسول اللہ اپنی جانے سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ سرکار کہتے ہیں حدیث میرا کلام ہے اور قرآن کہتا ہے جی نہیں میرا کلام ہے۔ مصطفیٰ تمہارا ہر کلام میرا ہے، تمہاری ہر گویائی میری ہے، تمہارا ہر نطق میرا ہے، تمہارا ہر بول میرا ہے، تمہاری اپنی خواہشات تو نہیں ہے، جو کچھ بولتے ہو میری مرضی کے مطابق بولتے ہو۔ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں، نبی بولتے ہیں دستور حیات بولتے ہیں، نبی بولتے ہیں تو زندگی کی زلف برہم سنورتی ہے، نبی بولتے ہیں تو قانون کی دفعات میں دفعے کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا بولنا تمہاری طرح سے تھوڑی ہے۔ یہ تو تم نے بڑا ظالمانہ طرز اختیار کر رکھا ہے کہ کافروں کو سمجھانے کے لیے کہ میں بھی بشر ہوں، اگر مثلکم کہا ہے تو تم نے بھی چلا چلا کے اپنے ہی جیسا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تمہارے کہا گیا ہے کہ وہ نور بن کے آئے ہیں، انا ارسلناک کا شاہدم مبشرا و نذیرا و داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ہم نے تم کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا۔ ایک ایک جملے کے اندر کتنی صفات ہیں محمد عربی کی۔ تمہیں شاہد نظر نہیں آتا، مبشر نظر نہیں آتا، داعی اللہ نظر نہیں آتا، سراج منیر نظر نہیں، مثلکم ضرور نظر آتا ہے۔ ظالموں نبی کی محبت دلوں سے مت چھینو، احترام اور عظمت محبت پیدا کرتی ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، بکرتوں وسیلہ، پہلے تعظیم اور توقیر کرو اور پھر تسبیح کرو، یعنی ترتیب ہمیشہ قرآن کی توفیقی ہے، توقیفی ہے۔ اس ترتیب کو ماننا ضروری ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو نیک عمل کرو۔ پہلے ایمان کا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ پہلے ایمان پھر عمل، پہلے ایمان پھر عمل۔ درجنوں آیات میں تم کو ایسے ملے گا، پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر جگہ ترتیب قرآنی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ تم تعظیم و توقیر کے بغیر تسبیح گھماتے رہو، قبول نہیں ہوگی۔ ترتیب بدل دی ہے تم نے، ترتیب کا انکار کر دیا ہے تم نے۔ نماز پڑھانے والی جماعتیں تو ٹنڈ کمنڈ باندھے ہوئے ہر جگہ گھوم رہی اور پون صدی سے گھوم رہی۔ پھر اگر تم نے بھی ایک جماعت اور بنائی تو کیا فرق پڑ گیا میرے عزیز؟ تمہیں تو فرق کرنا ہوگا کہ تم کون ہو اور وہ کون ہے۔ تمہیں پورے اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ ہر گھر کو درسگاہ بنا دو، ہر گھر کو تعلیم گاہ بنا دو۔ تمہارا بچہ اگر ایک طرف یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلے تو دوسری طرف تمہاری درسگاہ سے عالم بن کر کے نکلے۔ یہ ملا اور مسٹر کا فرق انگریزوں کا پیدا کیا ہوا ہے، فرانسیسیوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ان سے پہلے ملا اور مسٹر کا فرق نہیں تھا۔ جو سربراہ مملکت ہوتا تھا وہ عالم ضرور ہوتا تھا، بڑا سے بڑا عالم ہوتا تھا۔ ایک محدث ہیں جن کے پاس مامون اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے ایک حدیث پڑھانے کے لیے، کہتا ہے حضور آپ ہمارے گھر آ کے پڑھا دیا کہ یہ تو فرماتے ہیں مامون ہمیں معلوم ہے کہ تم دنیا کے 2/3 دنیا کے 2/3 آبادی کے بادشاہ ہو، مراکش کے صحراؤں سے لے کر کے اور افغانستان کی وادیوں تک تمہاری حکومت پھیلی ہوئی ہے، مصر عراق شام سب تمہارا زیر قلمرو ہے، میں مانتا ہوں بڑے بڑے بادشاہ ہو تم، لیکن علم بادشاہوں کے دروازوں پہ بکا نہیں کرتا ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے تو میری درسگاہ میں خود بھیجنا ہوگا۔ ہارون نے مامون کو درسگاہ میں بھیجا تو عالم یہ تھا
کہا کہ بس ایک ذرا عوام کے بچوں سے الگ پڑھا دیا کیجیے. کہا یہ بھی نہیں ہوگا. اسلام بادشاہ اور عوام میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے, اس لیے تمہیں انہی بچوں کے ساتھ بٹھانا ہوگا. مامون کی طبیعت صاف ہو گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ دیکھا اس نے کہ مامون کے ہارون کے دونوں بیٹے, مامون نہیں ہارون کے دونوں بیٹے محدث عظیم کو وضو کرا رہے ہیں, استاد کو وضو کرا رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں. خوشی ہوئی, اتر کر کے گھوڑے سے آیا. بادشاہ نے سمجھا شاید, عالم نے سمجھا شاید یہ سزا دینا چاہتا کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا حضور کھانا ہے آپ کے لیے, آج کے بعد سے دربار سے کھانا آیا کرے گا. تو خلیل نے وہی سوکھا ٹکڑا اپنی جھولی سے نکالا اور کہا جب تک کہ نحوی خلیل نحوی کے پاس یہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے, ہارون کے دسترخوان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسے واپس لے جایا کرو. علم کبھی بھی کسی بادشاہ کا باجگزار نہیں ہوتا ہے. علم اور تبلیغ کے راستے میں تمہیں یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. سوکھی روٹیاں کھانی پڑیں گی, تب جا کر کے قوت حیدری ملے گی. جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے, اے اللہ جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے, انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. اے اللہ جنہیں تو نے جو کی روٹی کھلائی ہے انہیں بازوئے حیدری کا پرتو بھی تو بنا دے, سایہ بھی تو بنا دے, تاکہ وہ آفات کا مقابلہ کر سکیں. عیاشیوں کو چھوڑ دو, برائیوں سے کنارہ کش ہو جاؤ, زندگی کی تعمیر میں اپنا سرمایہ اور اپنی دولت اور اپنی توانائیاں خرچ کرو. اسی لیے تمہارا سب کچھ اللہ کی امانت ہے. میں کہہ رہا تھا یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم تو دراصل لارڈ میکالے کے انٹروڈیوس کیے ہوئے نظام کے بعد سامنے آئی. اس سے پہلے بھی جتنے علماء تھے وہی وزیر بھی ہوتے تھے, وہی منسٹر بھی ہوتے تھے, وہی جج بھی ہوتے تھے, وہی فیصلہ کرنے والے بھی ہوتے تھے. کم از کم 58-57 سے پہلے تو تم ہندوستان اور بر صغیر اور پوری دنیا کی تاریخ میں یہی دیکھو گے. جب علماء نے اعلان جہاد کیا انگریزوں کے خلاف, تب انہوں نے کہا کہ اب علماء کو اگر ہم نے مسجدوں کے اندر بند نہیں کیا اور درسگاہوں میں گھسایا نہیں تو اس کے بعد پھر انقلاب آ سکتا ہے. نتیجہ یہ ہو گیا کہ انگریزی پڑھنے والوں کو عہدے دیے جانے لگے اور عربی پڑھنے والوں کو چٹائیوں کے حوالے کر دیا گیا. جاؤ مسجدوں میں رہو, بدنے توڑو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے. وہی سسٹم آج تک چلا رہا ہے. مگر اب بیدار ہو جاؤ, تمہارا ہر بچہ عظیم ڈگری ہولڈر بھی ہو اور عالم بھی ہو جائے, تاکہ یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم ختم ہو جائے. میں نے یورپ میں ایک نظام تعلیم انٹروڈیوس کیا ہے آج کل, اور وہ صرف 1 گھنٹے کا سسٹم ہے. 6 to 16, 6 سے لے کے 16 سال تک ہر روز 1 گھنٹے عربی میں عربی زبان, حدیث, فقہ, تفسیر پڑھائی جا رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ 16 سال کی عمر جب ہائی اسکول ہوگا تو ہائی اسکول کے برابر ہی اس کی فقہ, تفسیر اور حدیث کا علم بھی ہوگا. اور ہم نے اسے منظور بھی کروا لیا ہے برطانوی گورنمنٹ سے کہ وہ فقہ میں, تفسیر میں, حدیث میں جو او لیولز کرے گا وہ باضابطہ طور پر وہ ڈگری یونیورسٹی میں تسلیم کی جائے گی. اور ہمارا ادارہ کلیت الدراست الاسلامیہ کالج آف اسلامک اسٹڈیز جو ہے مانچسٹر میں, اس ادارے میں باضابطہ امتحان کا سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے. یہ نصاب تم یہاں بھی متعارف کرا سکتے ہو. یہ مسجدیں نماز کے بعد 24 گھنٹے خالی رہتی ہیں.
رہتی یا نہیں رہتی؟ مسجدوں کے متولی ناراض نہیں ہوں گے، اور اس کا جو منتظم ہے اس ادارے اس اسٹیج کا، وہ بھی مسجد کا متولی اور کئی مسجدوں کا ہے، اس لیے اگر ناراض ہو جائے تو آئندہ نہ بلائے گا مجھے۔ لیکن یہ مسجدیں نمازوں کے علاوہ سال بھر خالی رہتی ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر نمازوں کے اوقات کو جوڑو تو 5 نمازوں میں 5 گھنٹے زیادہ خرچ نہیں ہوتے، بقیہ 24 گھنٹے مسجدوں کا یوز کیا ہے؟ کیا یہاں قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا؟ حدیث نہیں پڑھی جا سکتی؟ فقہ نہیں پڑھائی جا سکتی؟ رسول اللہ کی زبان نہیں پڑھائی جا سکتی؟ ہر شام کو کالجوں یونیورسٹیوں سے آنے والے بچوں کو مسجدوں میں فقہ، حدیث اور تفسیر پڑھاؤ، تاکہ جب وہ ڈگری حاصل کریں تو عالم بن کر کے بھی نکلیں۔ یہ تجویز پسند یا نہیں ہے؟ تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ قمر الزمان مسٹر ملا ہے اور فلاں صاحب مسٹر ہیں۔ چاہیے دین پڑھاؤ، دین لازمی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان عورت اور مرد کے اوپر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اور جب بچہ مسجد کے ماحول میں آ کر کے قرآن اور حدیث اور فقہ پڑھے گا نا تو اس کی زندگی بھی سنورے گی۔ مسجد کا ماحول ایک روحانی ماحول فراہم کرتا ہے۔ 5 وقتہ نماز بھی پڑھے گا چھٹی کے دنوں میں، چھٹی کے دن میں کلاسیں پڑھا دو، آج کل چھٹیاں کلاسیں پڑھا دو، 5 وقتہ نماز ہی پڑھے گا، علماء کی صحبت میں رہے گا، تمہارے کردار سے متاثر ہوگا اور دنیا کی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے ایوننگ کلاسز تم مسجدوں کے اندر جاری کر سکتے ہو اور اس سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میرے عزیز اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس میں صرف عبادات کا نظام نہیں ہے، اور عبادات کا نظام بھی تمہارے یہاں معاف کرنا کس قدر بے جان سا نظام ہے۔ میں آگے نہ بڑھوں، عبادات سے پہلے عقائد ہے نا، یہ تو ہر فرقے کے لوگ مانتے ہیں۔ عقائد میں تم اللہ کی صفات ازلیہ، the divine attributes of اللہ Almighty، یہ تم نے پڑھا ہوگا نا۔ اللہ کی صفات ازلیہ 7-8 ہیں نا، وہ تو پڑھتے ہو نا۔ اللہ اکبر، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ قادر ہے نا، اللہ عالم ہے، علیم ہے۔ علم، قدرت، سمع، بصر، یہ سب اللہ کی صفات ازلیہ ہیں۔ تو خالی یار تم نے کلام کی کتابوں میں پڑھا ہے اور بحثیں ہی کی ہیں اس پر، یار اسے زندگی پہ نافذ بھی کیا ہے؟ کبھی تم نے اللہ کی صفات کو محسوس کرنے کی کوشش کیا نہیں کی؟ کبھی اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی صفات کو تم نے جاننے کا جائزہ لیا نہیں ہے؟ جاننا چاہا یا نہیں چاہا؟ رٹ لیا ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، لیکن تم نے محسوس نہیں کیا کہ یہ صفات، ان کا ماننا کیوں ضروری ہے اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگی میں کیا پڑتا ہے۔ What is the impact of attributes of Allah on our life؟ ہماری زندگی پر کیا ہے امپیکٹ ان کا؟ ہم اللہ کو قادر مانتے ہیں۔ قادر وہ ہوتا ہے جو کہیں بے بس نہ ہو، کہیں مجبور نہ ہو، دنیا کا کوئی